نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور مطالعہ قرآن حکیم کے اس کورس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات دی علم فاؤنڈیشن کی پیشکش اور اس کا آن لائن کورس جاری ہے اور حصہ دوم یعنی پارٹ 2 ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 39، کلاس نمبر 39 ہے۔ آپ کے علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس قصے کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ 2 حصوں کا یا دو پارٹس کا بیان مکمل ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تیسرا حصہ وہ ہم نے شروع کیا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس واقعے کو جو تیسرا حصہ ہے اس کو مختصر سمجھا۔ اب تقریباً 8 کلاسز ہماری ہوں گی جن میں بہت ساری آیات قرآن حکیم کی ہم سمجھیں گے، جن میں اس قصے کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو آئیے آج کے لیسن پلان کے مطابق ہم اپنی کلاس نمبر 39 کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کی آیات 77 تا 79، 77 سے 79، اور سورۃ الشعراء آیات 52 تا 62، 52 سے 62 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب کا صفحہ نمبر 130 ہے، بک 2 کا پیج نمبر 130 ہے جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے اپنی اس کلاس کو ہم ہمیشہ کی طرح آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ اب تو آپ کو یاد ہو گیا لرننگ آؤٹ کم، کیا باتیں آج ہم سمجھیں گے۔ ان میں سے پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کس کے حکم پر نکلے؟ بہت واضح جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وحی کے ذریعے رہنمائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دوسرا نقطہ، سمندر میں خشک راستہ کیسے بنا؟ معجزے کے طور پر یہ اللہ کے فضل سے ہوا، اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آج آیات کی روشنی میں اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 3، فرعون اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوا؟ جو پیچھے آیا، فرعون اپنے لشکر کو لے کر تعاقب کرتے ہوئے آیا، فالو کرتے ہوئے آیا، اس فرعون اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوا، یہ بات بھی سامنے آئے گی۔ چوتھی بات، فرعون نے بنی اسرائیل کے خلاف اپنی قوم کو کیسے ابھارا؟ بنی اسرائیل کے خلاف اپنی قوم کو کیسے اس نے تیار کیا کہ اب ان کے خلاف اقدام کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے۔ پانچویں بات ہے، فرعون کے بعد ان چیزوں کا وارث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ کن چیزوں کا وارث؟ جو فرعون اور اس کے لشکر چھوڑ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کس کو عطا فرمایا؟ اس پر بات ہوگی۔ چھٹی بات، بنی اسرائیل کو پکڑے جانے کا خدشہ کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل کو کیوں خوف ہوا کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا؟ اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ مطالعہ اس کے مقاصد ہمارے سامنے آ گیا، لرننگ آؤٹ کم جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیشہ کی طرح پہلے آیات کی تلاوت اور ان کے ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ طٰہٰ، سورت کا نمبر ہے 20 اور آیات 77 تا 79، 77 سے 79 کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو، لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو سمندر ان پر چھا گیا، مَا غَشِيَهُمْ، جو ان پر چھا جانا چاہیے تھا، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا، وَمَا هَدَى، اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اگلی آیات سورۃ الشعراء کی آیات 52 تا 57، 52 سے 57۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون،
اور کہا کہ بے شک یہ لوگ یقیناً چھوٹی سی جماعت ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور بے شک ہم بڑی محتاط جماعت ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ پھر ہم یعنی اللہ نے انہیں نکال دیا، من جنات وعیون باغوں اور چشموں سے، وکنوز ومقام کریم اور خزانوں اور عزت والے مقام سے، کذالک ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل اور ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پھر فرعونیوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، قال اصحاب موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ یقیناً ہم تو ضرور پکڑ لیے گئے، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کا بیان مکمل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، تیسرے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس قصے کے، اور جو دو مقامات کی آیات ابھی آپ نے سنی ان میں ملتے جلتے مضامین، یہی ہم نے کوشش کی ہے کہ سلسلے وار مطالعہ تو چل رہا ہے، ہم قرآن حکیم کا قرآن کا مطالعہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن ایک قصے سے متعلق جو آیات قرآن میں ہیں ان کو ایک جگہ ہم نے جمع کر دیے تاکہ پوری بات آیات قرآنی کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنا یاد آ گیا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے اور رہنمائی ہو رہی ہے، اور راتوں رات بنی اسرائیل کو لے جانے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکلے۔ ایک نقطہ یہاں پر ابھی بھی نوٹ کر لیں، بعد میں بھی کام آئے گا۔ ابھی تورات نازل نہیں ہوئی ہے، تورات تو بعد میں ملے گی، وحی ابھی بھی آ رہی ہے، تورات بعد میں نازل ہوگی، وحی ابھی بھی نازل ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو کتاب کے علاوہ بھی وحی عطا ہوتی تھی۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکلے ہیں۔ سمندر میں خوش راستے کا بن جانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنی لاٹھی ماری تو سمندر دو پہاڑوں کی مانند ہو گیا اور درمیان سے خشک راستہ نکل آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی، میرے ذہن میں تو آئی کہ کیا اچھا ہوتا ہے ایک پکچر سے دکھا دیں اور سمندر کو پھٹتا ہوا دکھا دیں، ایسی موویز اور ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی۔ ہم یہ ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ خاص اللہ کے فضل سے ایک معجزے کے طور پر ہوا تھا، اور اس کو ریپلیکا کرنا ہمارے بس میں ممکن نہیں ہے۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری، موسیٰ علیہ السلام نے، سمندر پھٹا اور دونوں اس سے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، اور اس سے بنی اسرائیل کو ہزاروں کی تعداد میں لے کر چلے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ سمندر میں خشک راستہ بن جانے کے فوائد اللہ نے خود بیان فرمائے۔ نمبر 1، فائدے کی جمع فوائد۔ فرعون کے لشکر کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف نہ رہا، پیچھے سے وہ تعاقب کرتا ہوا کہ فرعون پیچھے دیکھا تو پریشانی، آگے دیکھا تو سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے اور راستہ اب سامنے آ گیا، تو بنی اسرائیل کو تسلی کہ خوف نہیں رہا پکڑے جانے کا۔ نمبر 2، اور پانی میں غرق ہونے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا لیا۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی نا کہ چلو بھائی راستہ خشک ہے، ڈر اس کا بھی ہو سکتا تھا کہیں پانی دوبارہ نہ آ جائے، لیکن نہیں، اللہ نے اطمینان عطا فرما دیا اور اطمینان سے پہاڑ جیسے دو حصے کھڑے ہو گئے سمندر کے، اور خشک راستہ بیچ میں، اس میں سے بنی اسرائیل جا رہے۔ ذرا تصور میں تو لائیے، اس طرف بھی پانی کھڑا، اس طرف بھی پانی کھڑا، ڈر نہیں ہوگا؟ نہیں، ڈر نہیں تھا، وہ ڈر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ کی اگلی آیت، آیت نمبر 78،
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر ان پر چھا گیا جو ان پر چھا جانا چاہیے تھا۔ یہ ہے آیت نمبر 78 کا ترجمہ۔ فرعون اور اس کے لشکر کا پیچھا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر آیا اور کہا کہ ان کا پیچھا کرو، اور انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، ہم اپنی شان و شوکت کا اظہار کریں گے۔ اس گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ آ رہا ہے فرعون اور اس کے لشکر کا انجام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون اور آل فرعون ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، خدائی کا دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا فرعون اور اس کے لشکر کو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا، خود بھی گمراہ ہوا اور قوم کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ فرعون کی اپنی قوم کے ساتھ زیادتی، ان کو گمراہ کر دیا اور انہیں ہدایت کا راستہ نہ دکھایا، خود بھی خدائی کے دعوے کیے، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا، کہا کہ یہ سازشی لوگ ہیں، انہوں نے ہماری سلطنت کے خلاف سازش کی ہے، اور قوم بھی اندھی بنی رہی فرعون کی، یعنی آل فرعون سارے کے سارے اس کی بات مان کر اس کی راہ پر چل پڑے اور گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آیات ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 52 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات چلے جانے کا حکم فرمایا۔ اب بات دوبارہ دہرا لیں، پہلے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ چکے، اب سورہ شعراء کی آیات، مگر اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان واقعات کو دہرایا تو ہم بھی وہ تمام مقامات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ البتہ ایک بات پہلے بھی آ چکی کہ ہر مرتبہ جب واقعہ قرآن میں دہرایا جاتا ہے تو کوئی نیا پہلو یا نئی بات ضرور ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ایک واقعے کو دہرایا ہے تو کوئی نیا پہلو یا نئی بات ضرور ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب آئیے سورہ شعراء کی ان آیات کے حوالے سے گفتگو رکھتے ہیں آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم، یہ بات پہلے بھی آئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات چلے جانے کا حکم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمانا، وحی مسلسل آ رہی، رہنمائی مسلسل آ رہی، فرعون آپ کا پیچھا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا، اور آگے پھر کیا ہونا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھا بھی، اور مزید سورہ شعراء کی آیات میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 53 فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے۔ یاد آیا کس کو جمع کرنا ہے؟ جادوگروں کو، یاد آ گیا۔ اور ایک دفعہ جمع کرنا تھا جادوگروں کے لیے، اب جمع کرنا ہے فوج کے لیے، یہ بات نقطہ فرق کر لیں۔ جمع کرنے کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، وہ جادوگر جمع کیے گئے تھے، یاد آ گیا۔ اب جمع کیا جا رہا ہے فوج اور لشکر کو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرنا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے شہر میں فوجیں جمع کرنے کے لیے آدمی بھیجے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 54 اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور کہا کہ بے شک یہ لوگ یقیناً چھوٹی سی جماعت ہیں۔ فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف اپنی قوم کو تسلی، بنی اسرائیل سے تھوڑے سے لوگ ہیں، یعنی ان سے نمٹنا آسان ہے۔ اب ہوا کیا ہے، پہلے تو جمع کیے تھے جادوگر، اور جادوگر تو ہار گئے اور ایمان بھی لے آئے، تو اب قوم بھی کہے گی کہ فرعون تو کس بات کا ہمیں حکم دے رہا ہے، تو فرعون تسلی دے رہا ہے پریشان نہ ہو، یہ چھوٹے سے لوگ ہیں، تھوڑی سی طاقت ہے ان کی، زیادہ لوگ نہیں ہیں، ان کو ہم نمٹ لیں گے۔ اب بڑی مشکل پیش آ رہی فرعون کو اپنی قوم اور اپنے لشکر کو تیار کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کا پیچھا کرے، تو کہہ رہے پریشان نہ ہو، ان سے نمٹنا آسان ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 55 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ فرعون کا بنی اسرائیل کے خلاف اپنی قوم کو ابھارنا، بنی اسرائیل یقیناً ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یعنی غصہ کس بات پر آیا کہ تمہاری تو عزت خاک میں مل گئی،
تم نے تو جادوگروں کو جمع کیا تھا، وہ جادوگر ہی جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو فرعون کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی، اس کی تو خاک میں مل گئی ساری کی ساری عزت۔ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، اپنے تکبر کا، بڑائی کا، گھمنڈ کا اظہار کر رہا ہے فرعون۔ اگلی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 56، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم بڑی محتاط جماعت ہیں۔ فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف اپنی قوم کی ہمت باندھنا، ہمت دلانا اور ان کو ابھارنا، تیار کرنا۔ فرعون نے قوم سے کہا کہ سب بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ بیچارہ فرعون بڑا پریشان ہو گیا، اب کیسے مقابلہ کرے موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگر تو ہار گئے، اور اب کیسے اب جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، تو بڑی مشکل پیش آ رہی اس بیچارے کو کہ اپنی قوم کو وہ تیار کرے۔ کہہ رہے کہ ہاں ہم محتاط لوگ ہیں، ہم تیار ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، تم تسلی رکھو، ہم مل کر ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیں گے، ان سے نمٹ لیں گے۔ بہت مشکل اس فرعون کو پیش آ رہی ہے اپنی قوم اور اپنے لشکر کو تیار کرنے کے لیے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 57 فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پھر ہم یعنی اللہ نے انہیں نکال دیا باغوں اور چشموں سے۔ فرعون اور اس کی قوم کو ملی ہوئی نعمتوں کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باغوں اور پانی کے چشموں سے نوازا تھا۔ یہ بات تو ہے نا کہ بڑی طاقت ملی تھی، بڑی دولت ملی تھی، بڑی قوت ملی تھی، بڑی حکومت ملی تھی، بادشاہت ملی تھی، کس کو؟ فرعون کو۔ باغات بھی تھے، چشمے بھی تھے، اور بڑی بڑی عمارتیں بھی تھیں، محلات بھی تھے، نہریں بھی تھیں، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جی اللہ کی دین ہے بھائی، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے لے لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، دینے والا بھی اللہ، لے لینے والا بھی اللہ۔ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو باغات اللہ نے بہت دیے، چشمے اللہ تعالیٰ نے بہت دیے، لیکن کیا انجام ہوا؟ آل فرعون کا انجام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ ان کے باغات بھی رہ گئے، ان کے چشمے بھی رہ گئے، ان کے محلات بھی رہ گئے، ان کی طاقت بھی رہ گئی، حکومت بھی رہ گئی، اور غرق کر دیا۔ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، یہ تو فرعون کی بات ہو رہی ہے، اپنے گھروں سے نکلا ہے ایک قوم کا پیچھا کرنے کے لیے، اپنے گھروں سے فرعون کا لشکر نکلا ہے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہوا، یہ محل بھی کھڑے رہ جائیں گے، یہ باغات بھی رہ جائیں گے، چشمے بھی رہ جائیں گے، اور یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے، امریکہ ہے اور اس طرح کے ملک اپنے ممالک سے نکل کر دوسری قوموں پر جا کر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے، اور پھر وہاں جا کے مرتے بھی ہیں ان کے لوگ، اور ان کے گھر پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے چشمے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی باغات پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا مال و دولت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خالی کہانی نہیں بتا رہا کوئی ہمیں، معاذ اللہ، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ طاقت اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ان کو کرتا ہے۔ فرعون کا تو ایک قصہ ہے، ہر دور کے ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، جو قوموں پر ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالے گا، گھر کھڑے رہ جائیں گے، یہ مر جائیں گے اور غرق ہو جائیں گے، یہ مار دیے جائیں گے، کسی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی اس قصے سے بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ چنانچہ کیا آل فرعون کا انجام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 58، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عزت والے مقام سے، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ان کو۔ فرعون اور اس کی قوم کو ملی ہوئی نعمتوں کا مزید بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خزانوں اور عزت والے مقام سے نوازا تھا۔ بڑے محلات تھے، خزانے تھے، مقام تھا، عزت تھی، شہرت تھی، طاقت تھی، سب ختم ہو گئی۔ ہاں، جب پیغمبر کا انکار کیا، پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، پیغمبر کی مخالفت کی ہے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا ہے، تو یہ سارا خزانہ، یہ ساری دولت، یہ ساری حکومت، یہ ساری عزت سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر ہے 59، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ یہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 59۔ آل فرعون کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ۔
آل فرعون کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمان اور سرکش قوموں کے ساتھ فرماتا ہے، یعنی انہیں ہلاک کر دیا۔ نیز فرعون کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ آل فرعون کا تو معاملہ جو ہوا سو ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے ساتھ کرتا رہا۔ ہم نے قوم عاد کا ذکر کیا تھا، قوم سمود کا ذکر کیا تھا، قوم نوح کا ذکر کیا تھا، یاد ہے نا؟ پارٹ 1 میں، بک 1 میں ہم نے پڑھا تھا، وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ رہے ان کے خزانے، مال و دولت، یہ تو چلے گئے دنیا سے، یہ سب پڑا رہ گیا۔ بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وارث بعد میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قصے میں ہم نے پڑھا تھا، ابھی تو یہ آگے چلیں گے بنی اسرائیل، ان کو نجات ملی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتال کا حکم آئے گا، یہ انکار کریں گے تو 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ پھر وہ شموئیل نبی کا دور آئے گا، پھر جناب طالوت کی بادشاہت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں، یہ سب بنی اسرائیل کو ملے گا، مگر بعد میں۔ اللہ نے ابھی ذکر کر دیا کہ ادھر ان کو آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وارث کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو۔ آئندہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکمرانی اور اقتدار بھی عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت ہے سورۃ الشعراء، آیت نمبر 60۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر فرعونیوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل کی ہجرت پر فرعون کا طرز عمل، فرعون نے سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تاکہ ان کو جا پکڑے، مگر اللہ کا اپنا فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الشعراء، آیت نمبر 61۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، یقیناً ہم تو ضرور پکڑ لیے گئے۔ بنی اسرائیل کی طرف سے خدشے کا اظہار، خدشہ خوف تھا، ایک اندیشہ تھا، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، پیچھے فرعون آ گیا، سامنے سمندر ہے، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ اندیشہ ہوا، یہ خوف ہوا بنی اسرائیل کو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہے؟ آگے آیت میں ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کو پکڑے جانے کی خدشے کی وجہ، یہ خوف انہیں کیوں ہوا، یہ خدشہ کیوں ہوا بنی اسرائیل کو؟ کیونکہ ان کے سامنے سمندر بحر احمر، یعنی ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے سمندر بحر احمر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتے تھے، اور پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا تھا۔ تو آگے سمندر دیکھ کر، پیچھے فرعون کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سورۃ الشعراء، آیت نمبر 62۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو خوف زدہ دیکھ کر نصیحت۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ساتھ ہے، ان قریب مجھے نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے پیغمبر کا اللہ پر توکل۔ سامنے سمندر آ گیا تو کیا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ عطا فرمائے گا، رہنمائی عطا فرمائے گا۔ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل اور تسلی دے رہے ہیں اپنی قوم کو۔ تو اس حوالے سے ایک عملی پہلو ہے، بندہ مومن کا بھروسہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے۔ ہمیں بھی اپنے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری مخلوق مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کر دیا، اور ساری مخلوق مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کر دیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے طے کر دی سوائے اس کے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ تو اللہ ہی کا خوف رکھنا چاہیے، مخلوق کا نہیں۔ یہ یقین جتنا پختہ ہوگا، مشکلات میں ہم پریشان نہیں ہوں گے، اطمینان کے ساتھ ہمارا رویہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری جو کلاس ہے اس کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ کوئز کے حوالے سے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ
ٹائملی جو ہے وہ اس کو آپ سبمٹ کیجئے۔ کچھ تعداد ہمیں کم محسوس ہو رہی ہے کوئی سبمٹ کرنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم سے تعلق کو مزید مضبوط کرنے، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔